بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اسلامک حدیث چینل میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ایسے پتھر کے بارے میں جس پر نواسۂ رسول علیہ السلام یعنی حضرت امام حسین کا سر مبارک رکھا گیا اور آج بھی اس پتھر سے خون نکلتا ہے۔ اسے حسین علیہ السلام کی کرامت کہیے یا حضرت امام حسین علیہ السلام کا ایک معجزہ یا اسے کچھ اور کہہ دیجیے، در حقیقت یہ واقعہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسۂ حسین کا قتل ناحق قتل تھا۔ تربت امام حسین کے بارے میں بہت زیادہ باتیں مشہور ہیں اور بہت سی باتیں کہیں اور سنی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک بات اس پتھر کے بارے میں یہ بھی ہے کہ وہ پتھر اپنا رنگ تبدیل کر لیتا ہے۔ یہ بات بھی سمجھی اور سنی جاتی ہے۔ ایسی ویڈیو بھی سامنے آئی ہیں جن پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اس پتھر سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور اس پتھر سے خون نکل رہا ہے جس پر حضرت امام حسین کا سر رکھا گیا۔ شہادت امام حسین اور خون کی بات کی جائے تو شہادت امام حسین تاریخ انسان کا ایک غیر معمولی واقعہ ہے کہ پیغمبر کے پیروکاروں نے نبی کے نواسے کو بے دردی سے شہید کر کے ان کے سر اقدس کو نیزے پر سجایا۔ یہی نہیں بلکہ خاندان رسول کے شہزادوں اور اصحاب حسین کو بھی اپنے انتقام کا نشانہ بنا کر انہیں موت کے گھر بھیج دیا۔ ان کا جرم یہ تھا کہ وہ ایک فاسق اور فاجر کی بیعت کر کے دین میں تخریف کرنے سے مرتکب نہ ہوئے تھے۔ انہوں نے اصولوں پر باطل کے ساتھ سمجھوتے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے امریت اور مولکیت کے آگے تسلیم خم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے انسان کے بنیادی حقوق کے حاصموں کی حکومت کی توسیع کرنے کی بزدلی نہیں دکھائی تھی۔ حسین ابن علی اور ان کے باقی جانصاروں کے خون سے کربلا کی ریت ہی سرخ نہیں ہوئی بلکہ اس سرخی سے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پتھر خون کے آنسو روتا نظر آتا ہے۔ محدثین بیان کرتے ہیں کہ نواسۂ رسول کی شہادت کے وقت بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا گیا اس کے نیچے سے خون نکلا۔ شہادت حسین کے بعد ملک شام میں بھی جس پتھر کو اٹھایا گیا تو اس کے نیچے سے خون کا چشمہ ابل پڑا۔ محدثین کا کہنا ہے کہ حضرت امام حسین کی شہادت پر پہلے آسمان سرخ ہو گئے پھر سیاہ ہو گئے، ستارے ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے، یوں لگتا تھا جیسے کائنات ٹکرا کر ختم ہو جائے گی، یوں لگتا تھا جیسے قیامت قائم ہوگی ہو، دنیا پر اندھیرا چھا گیا ہو۔ امام ترمیانی نے سنت حسین سے روایت کی ہے کہ جب سیدنا امام حسین کو شہید کیا گیا تو سورج کو شدید گرہن لگ گئے، حتیٰ کہ دوپہر کے وقت تارے نمودار ہو گئے، یہاں تک کہ انہیں اطمینان ہونے لگا کہ رات ہے۔ جمیل بن زیاد سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا جب امام حسین کو شہید کیا گیا تو آسمان سرخ ہو گیا۔ جب ہم عصر کی نماز پڑھتے تو دیواروں کے کناروں کی طرف سے سورج کو دیکھتے گویا زرد رنگ کی چادریں محسوس ہوتی، اور ہم ستاروں کی طرف دیکھتے تو ان میں سے بعض سے ٹکراتے۔ سیدہ سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے جنوں کو سنا ہے کہ وہ حسین ابن علی کے قتل پر نوحہ کر رہے ہیں۔ ایک اور جگہ پہ یہ واقعہ کچھ اس طرح تحریر ہے۔ اللہ نے اپنی پاک کتاب قرآن میں فرمایا ہے کہ شہید کبھی مرتا نہیں۔ اس کا ایک ثبوت امام حسین علیہ السلام کی شخصیت ہے۔ تاریخ نے لکھا ہے جب نواسۂ رسول کا ناحق خون بہایا گیا تو بیت المقدس کی زمین سے جو بھی پتھر اٹھایا گیا اس کے نیچے سے خون ابھر آیا، آسمان سرخ ہو گیا، سورج کو گرہن لگ گیا، شام سے لے کر مکہ تک زمین ہلنے لگی، جہاں جہاں خون امام حسین لگتا رہا وہاں سے خون امام حسین خشک نہ ہوتا۔ تاریخ نے لکھا جب نواسۂ رسول کا سر کاٹ کے شام لے کے آئے تو یزید نے ایک پتھر پہ امام حسین علیہ السلام کا سر رکھوا دیا اور ہر مسلمان کو کہتا تھا آؤ دیکھو میری فتح کا جشن مناؤ، اس زمین پہ مجھ سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں۔ تاریخ نے لکھا جیسے لوگ آتے اس پتھر کو دیکھتے تو امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک سے خون مسلسل بہتا رہتا، یہاں تک کہ وہ پتھر سرخ ہونے لگا۔ جو بھی اس پتھر کو دیکھتا اور چاہتے نہ چاہتے ہوئے رونا شروع کر دیتا اور کہتا امام حسین کا سر ایسے ہے جیسے وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان کا خون ابھی تک ان کے سر سے بہہ رہا ہے۔ یہ باتیں شام میں مشہور ہونے لگیں۔ یزید کے ان فوجیوں نے کہا کہ ہم اس سر مبارک کا تماشا بنانا چاہتے ہیں۔
لیکن جو بھی لوگ سر امام حسین کی زیارت کرنے آتا ہے وہ یزید پر لعنت کرتا ہے۔ یزید نے کہا سر حسین کو قید خانے میں قید کیا جائے۔ بس امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو قید خانے میں رکھا گیا، لیکن اس پتھر کا خون خشک نہ ہوا۔ تاریخ نے لکھا وہ پتھر خون کے آنسو روتا رہا۔ اس پتھر سے مسلسل خون بہنے لگا، یہاں تک کہ شام والے اس پتھر کی زیارت کرنے کے لیے دور دور سے آتے اور امام حسین کی شہادت پہ روتے اور یزید کے ظلم پہ لعنت کرتے، یہاں تک کہ یزید کے لیے نفرت بڑھتی گئی۔ یزید کے ساتھیوں نے کہا اگر تم لوگوں کے دلوں میں پھر سے اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہو تو سر حسین اور آل رسول کو رہا کر دو۔ یزید نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو رہا کر دیا، سر حسین ان کے حوالے کر دیا، لیکن اس پتھر سے خون بہنا بند نہ ہوا۔ تاریخ نے لکھا آج بھی ہر 10 محرم کو اس پتھر سے خون بہتا ہے اور لاکھوں لوگ اس پتھر کی زیارت کرتے ہیں اور خون امام حسین کو دیکھ کر ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، یزید مرد آباد اور امام حسین زندہ باد کہہ کر یہ گواہی دیتے ہیں کہ شہید کبھی مرتا نہیں اور ناحق خون کبھی چھپتا نہیں۔ ناظرین، امید ہے یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔